ابا کے انتقال کے بعد مجھے جو سب سے بڑا بوجھ اٹھانا پڑا وہ تھا پورے ہردوئی شہر کے سارے دکانداروں، دفتروں میں کام کرنے والوں اور ہر محلے میں مقیم عمر رسیدہ لوگوں سے ملتے، راہ چلتے، خرید و فروخت کرتے سلام کرنا، ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہمدردی کا سر جھکا کر جواب دینا۔ حد یہ تھی کہ مجھے یتیم ہوئے سال گزر گیا، میرے زخم بھر گئے، لیکن ان تمام لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اپنے سلوک میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی۔ پتہ نہیں ابا نے ان کے درمیان کس قدر محبت لٹائی تھی اور اخوت کی کون سی روایت جاری کی تھی کہ اچانک ان کے بعد وہ سب مجھ کو ہی معصود واپس کر رہے تھے۔ مجھے ایک کاپی خریدنے کے لیے بڑے چوراہے جانا ہے، لیکن راستے میں ابراہیم ٹیلر ماسٹر کی آواز پر رکنا ضروری ہے۔ 2 قدم بعد خیرات کے کارخانے سے مختار چچا کو اپنی خیریت بھی بتانا ہے اور ان کے گلے کی خرابی پر تشویش بھی ظاہر کرنی ہے۔ چھوٹے چوراہے پر قطار سے ابا کے چاہنے والے پنساری دکانداروں، پان فروشوں، سبزی فروشوں اور کپڑے کی دکانوں میں بیٹھے سبھی لوگوں کو میرے لیے بنی ان کی تشویش کا ازالہ کرنا ضروری تھا۔ یہ سب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کیسے لوگ تھے اور کیا زمانہ تھا۔ محبت بھی بوجھ بن سکتی ہے، اس کا تجربہ بھرپور ہو رہا تھا۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی مجھے واپس آنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ابا نے اپنی وراثت میں دولت چاہے کم چھوڑی ہو، لیکن پیار و اخوت کی بارش میں بھیگ بھیگ کر میرا برا حال تھا۔ یہ دنیا تھی جو میرے ابا نے میرے لیے چھوڑی تھی، اس پر نہ تو تقسیم ملک کا کالا سایہ پڑا اور نہ ہی بدلتی تہذیب کے طنز جھونکے اس کا رخ موڑ سکے۔ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم مکمل کر کے بالآخر مجھے ہردوئی سے باہر نکلنا پڑا۔ لکھنؤ میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپلومہ کی تعلیم شروع ہوئی۔ 3 سال گزرے، پھر 2 سال اسی پولی ٹیکنک میں ڈیمانسٹریٹر کی سروس کے بعد ریلوے کے ڈیزل انجن کارخانہ بنارس میں بطور جونیئر انجینئر سروس کر لی۔ اس درمیان لگ بھگ 6 سال ہردوئی میں ناطا صرف تہواروں تک سمٹ گیا، صرف عید یا بقرعید پر 1-2 دن کے لیے جاتا تھا۔ ایسے ہی کسی موقع پر ہردوئی کی پرانی سڑکوں پر کسی ضرورت سے گزر رہا تھا، احتیاطاً نظریں نیچی کر رکھی تھیں کہ مبادا کسی بزرگ سے نظریں ملیں اور میں پھر اسی جال میں پھنس جاؤں۔ راستہ کی بھیڑ جو ان 6 سالوں میں دگنی ہو چکی تھی کے درمیان سے گزرتے ہوئے سامنے سے آنے والی سواریوں سے بچنا ضروری تھا۔ آگے نظر اٹھی تو ایک کمزور لاغر سی کایا دوسرے فٹ پاتھ پر سامنے سے آتی ہوئی دکھی۔ کچھ کشش کا سبب ضرور تھا کہ میں بار بار اس طرف دیکھنے کو مجبور ہو رہا تھا۔ آنکھیں ان کی بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے فٹ پاتھ کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں خود ہی ان کی جانب چلا گیا۔ اس بیچ ان کا بایاں ہاتھ دھوتی کی کناری پکڑ چکا تھا اور میرے دماغ میں گنیش جی کا لفظ بجلی کی مانند گونج گیا۔ یہ تو میرے درجہ 6-7 میں سناتن دھرم انٹر کالج کے ہندی ٹیچر شاستری جی ہیں۔ اس وقت یہ پستہ قد لیکن اچھی صحت اور بڑے پیٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کے بیچ گنیش جی کے نام سے مشہور تھے۔ آج وقت کے طنز جھونکوں نے انہیں ایک دم خستہ اور لاغر بنا دیا، نہایت ضعیف لگ رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر جیسے ہی میرے ہاتھ سلام کے لیے بلند ہوئے، کانوں میں آواز آئی، کیسے ہو احتشام؟ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ان سے میں تقریباً 12 سال بعد مل رہا تھا اور پھر بھی انہوں نے میرا نام یاد رکھا۔ ان کا اگلا سوال تھا، بنارس سے کب آئے؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے بارے میں ساری جانکاری رکھتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے پرانی یادوں اور ابا سے اپنے تعلقات بیان کرنے کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ بتایا کہ وہ 5 سال پہلے اسکول سے سبق دوش ہو چکے ہیں۔ اس وقت کے ہمارے کلاس ٹیچر بابو وجے شنکر کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، جب انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ہسٹری ٹیچر اوم دت شرما جی بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو میرے منہ سے بے تحاشا ہررا کی صدا نکلنے جا رہی تھی، جسے فوراً کسی طرح گلے میں ہی دبا دیا۔ دراصل
میری پوری اسکول زندگی میں کبھی کسی استاد نے مارا نہیں تھا، لیکن یہ ظالم شرما جی وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے بھی نہیں بخشا۔ ان کے مرنے کی خبر سے میرے دل میں کہیں بند پڑے خوف نے اچانک دم توڑ دیا۔ بالآخر مجھے ضرور پہچاننے والی آخری ہستی بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاستری جی بیچارے سمجھ رہے تھے کہ مجھے اس خبر نے بہت صدمہ پہنچایا ہے۔ بولے، ارے بیٹے، اب تو ہم پکے پھل ہیں، کون پہلے ٹپک جائے معلوم نہیں۔ جب تمہارے والدین بچھڑ گئے تو ہم سب بھی تیار ہیں، دل پر مت لینا، وغیرہ وغیرہ۔ آج اپنی زندگی کے آخری کنارے پر کھڑے ہوئے سوچتا ہوں، میرے بزرگوں نے میرے لیے ورثہ میں کیا معاشرہ، کیا تہذیب اور کیا اخوت چھوڑی تھی۔ محلہ شہر کی تو بات دور کی ہے، اور پھر ہم آج دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا وراثت دے رہے ہیں؟ اس لوٹی ہوئی دنیا کا ذمہ دار ہمارے علاوہ کون ہے؟ سلوک کس طرح سودے میں بدل گیا؟ بے لوث محبت ہم سے کہاں کھو گئی؟ آج کے معاشرے میں بارودی بدبو اور گولیوں کا خوف کس نے پیدا کیا؟ کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں؟ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔